السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم
من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين القيمة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين اور نہیں حکم کیتا گیا انہوں مگر اس بات دا کہ اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کرن مخلصین لہ الدین خالص اس اللہ دی عبادت کرن حنفاء یکسو ہو کے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور قائم کرن نماز اور ادا کرن زکات وذالک دین القیمہ اے ہوئی دین قیم قائم دائم رہنے والا دین ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ رَبِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے 30ویں پارے چو اللہ رب العالمین دی مقدس کتاب دی سورہ بینہ دی مبارک آیت تلاوت کیتی ہے اللہ رب العالمین نے اس مبارک سورت نو اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام تے مدینہ منورہ دے اندر نازل فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک آیت دے اندر ایمان والوں نو اس بات دا حکم دیتا ہے کہ جیڑی بھی نیکی کرنی ہے رب العالمین دی رضا واسطے کرنی ہے خالص نیت رکھ کے کرنی ہے عبادات دی قبولیت واسطے اللہ دی ذات نے 2 شرطاں لگائیاں نے ایک شرط یہ کہ عبادت سونے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق ہوئے
اور دوسری شرط یہ لگائیے کہ جڑا عمل سنت دے مطابق انسان کر رہا ہے وہ دے اندر وہ دی نیت بھی خالص ہونی چاہیے، وہ دے اندر ریاکاری نہ آئے، دکھلاوا نہ آئے، خالص رب دی رضا واسطے وہ انسان نیکی کر رہا ہے کہ میرا رب میرے سے راضی ہو جائے۔ اور پھر شریعت نے یہ بات بھی رکھی ہے کہ جویں جویں انسان دی نیت دے اندر خلوص آندا ہے اللہ دی ذات او دا اجر تے ثواب ودائی جاندے۔ ایک آدمی اللہ دی رضا واسطے ہی عمل کردا ہے لیکن او دے اندر اینی توجہ نہیں، او دا ثواب گھٹ ہے۔ اور ایک آدمی اوہی عمل کر رہا ہے لیکن بڑی توجہ نال کر رہا ہے، بڑے خشوع خضوع نال کر رہا ہے، رب دا ثواب ہور بنا دے۔ صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ ایک آدمی اپنی زبان دے وچوں لفظ سبحان اللہ کہندا ہے، اللہ دی ذات نے کم از کم جڑا دا ثواب رکھیا ہے نا وہ 10 نیکیاں رکھیا، کم از کم جڑا دا ثواب، کہ جس طرح ساری عام عادت ہے سبحان اللہ توجہ اینی نہیں، لیکن زبان دے وچوں کلمہ سبحان اللہ اس واسطے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب دی تعریف کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین دی تعریف کر رہے ہیں، یہ دا ثواب کم از کم جڑا انسان نو سبحان اللہ دا ملنا ہے وہ 10 نیکیاں دی صورت کے اندر ملنا ہے۔ اور دوسری حدیث دے اندر یہ ثواب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس بندے واسطے ہور بیان کیتا ہے کہ جڑا بندہ بڑی توجہ نال یہ معنی وال غور کردا ہے تے رب دی ذات وال توجہ کردا ہے، سبحان اللہ اپنی زبان دے وچوں دل دیاں گہرائیاں چوں کہہ رہا ہے اور توجہ رب والے کہ میرا رب بلند ہے، میرا رب پاک ہے، او دے اندر کوئی کمزوری نہیں، بڑی محبت ہے، بڑے پیار دے نال آہستہ بڑے آرام دے نال کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، اور اے دے ثواب دے اندر تے دوسرے دے ثواب دے اندر زمین و آسمان دا فرق ہے۔ صحابہ اکرام نے ایک دن سوال کیتا کہ سونے نبی علیہ السلام اگے بات رکھی ہے کہ آقا قیامت دے دن رب دی عدالت دے اندر جدو انسان آئے گا گنہگار بڑے جانے بڑے بڑے گناہ کیتے نے، گناہاں دا پلڑا تے بھر جائے گا، لیکن سونے حبیب علیہ السلام جی اے بھی دسو کہ کیڑا کوئی ایسا بہترین عمل ہے جڑا انسان کرے گا تے رب نیکیاں دا پلڑا ودا پاس دے گا، کیسا عمل ہوئے گا؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی اعلان فرمایا، سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جڑا بندہ پیار محبت نال رب دی رضا دی خاطر اپنی زبان دے وچوں تنہائی چ بیٹھا ہوندا سبحان اللہ، میرے اللہ میرے سونے رب تیری ذات بڑی پاک ذات ہے، بڑی محبت نال بڑے خلوص نال اپنی زبان دے وچوں کہہ رہا سبحان اللہ الحمدللہ، تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے جڑا کلمہ سبحان اللہ
انہیں دلوں ہو کے رب دی تعریف کیتی ہے تملا المیزان اللہ اینا راضی ہو گیا ہے رب فرماندے نے فرشتیو ایدیاں نیکیاں اینیاں لکھ دیو کہ میں او ترازو نیکیاں نال بھر دیتا ہے اگلے الفاظ اے بھی نے آقا فرماندے نے اے جڑے دو کلمے نے سبحان اللہ الحمدللہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تملا آنے ما بین السماء والارض اے جڑا زمین و آسمان دا خلا ہے اے پیارا کلمہ سبحان اللہ پیارا کلمہ الحمدللہ جڑا بندہ اپنی زبان دے وچوں ایک کلمے دو کہہ دیندا یا ایک کہہ دیندا ہے آج تک کسے انسان نے زمین و آسمان دے کنارے دیکھے نہیں یہ نبی حد تک نہیں پہنچیا تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اینو پتہ نہیں آسمان و زمین کنا وسیع ہے اللہ اینا دونا کلمیاں دی برکت نال اے سارا خلا نیکیاں نال بھر دیں گے اے خلوص دے نال جیڑی بھی نیکی کیتی جائے بڑے پیار محبت نال کیتی جائے رب دی رضا واسطے کیتی جائے صحیح بخاری دی روایت مدینہ منورہ دے اندر ایک وقت وہ بھی آیا عیسائیاں نے مسلمانوں تے حملے دا پروگرام بنایا کہ اسی مدینے دے اندر جانا ہے تے مدینے نو نعوذ باللہ نے اس کو نابود کر دینا مسلمانوں نو چھڈنا ہی نہیں اے شروع تو یہ پلیت لوگ یہ منصوبے کرتے رہنے بناتے رہنے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو علم ہویا کہ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اسا اللہ دی توفیق نال انہاں نو مدینے دی زمین تے آن ہی نہیں دینا اسا اوتے جا کے انہاں دا مقابلہ کرنا انہاں دی بستی چوں انہاں نو نکلن نہیں دینا اوتھے ہی جا کے گھیرنا تبوک دا مارکا بڑا اہم مارکا بڑے عیسائی جنگ جو بڑی تیاری دے اندر تے میرے آقا نے اعلان فرمایا بڑے بڑے صحابہ نے تعاون کیتا ہے جو کسے کو لے جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 600 اونٹ پیش کر دیتے پاک پیغمبر علیہ السلام اگے 1000 دینار بھی پیش کر دیتا ہے جو کسے کو لے وہ لے کے آ رہا ہے ایک پاسے پاک پیغمبر علیہ السلام دے مخلص صحابہ دوجے پاسے ایک منافق بیٹھا ہوا ہے جیڑا سرد ہی جا رہا ہے بھجد ہی جا رہا ہے دل دے اندر کڑد ہی جا رہا ہے جدوں کوئی آندا نا زیادہ مال لے کے تے تانا لا دینا ویکھیا دکھلاوا کر رہا ہے ہن صحابہ دی ذات دکھلاوا کر ہی نہیں سکتے تے جے کوئی تھوڑا مال لے کے آیا اونوں تنز کر دے کہ انہاں کو لے کے آن دی کادی ضرورت سی ایک غریب ترین صحابی جدے گھر دے اندر کھان واسطے آٹا بھی موجود نہیں غربت دا ماریا صحابی کوئی شے پائی پیسہ گھر دے اندر نہیں تے دل دے اندر خیال آیا ایڈا لمبا سفر ہے سارے ہی حصہ پا رہے نے اللہ مینوں ہی تو بھیک دے دے نیت ہے نا نیت پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی اٹھیا کہنے لگا اج رات دی نیند ہی قربان کر دئیے گیا ایک باغ والے کو کہ تیرے باغ نو پانی دی ضرورت ہے کہ میں خدمت کرنے واسطے تیار ہوں اے صحابی نے مزدوری طے کر لئی ساری رات چشمے تو پانی کنویں تو پانی دے ڈول پر کے لے آ رہا تے دور جا کے باغ نو سیراب کر رہا
آیا فجر دی نماز پڑھی ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دی اندر تے پوری رات دی مزدوری ایک ٹوپا جواں دا یا ایک ٹوپا کھجوراں دا اینو ملے، ادھے گھر رکھ لینے، ادھے نبی علیہ السلام کو لے کے آ گئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو لیا کے رات دی کمائی رکھ دیتی ہے۔ جدوں دیکھیا نا عبداللہ بن ابی نے اور دے ساتھیاں نے تے فل فور کہن لگے ان اللہ لغنی عن ھذا، لے آئینے کو جاؤ یا کھجورا انیا کو بک دو بک لے کے آ گیا، ایدی کادی ضرورت سی؟ لیکن اسمان والا اے صحابی دی نیت نو جان رہا سی، اے دے خلوص دی قدر رب نے کنی کر دیتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماندے نے کہ جدوں انہیں سند کیتی ہے تے رب نے اسمان تو جبریل نو بھیج دیتا ہے۔ اللہ اپنے مومن بندیاں دی توہین نہیں برداشت کرتے، اللہ مومنہ دی عزت دی آپ حفاظت کر دے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے جبریل آ گئے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کو اور کھجورا یا جاؤ سامنے ہی ہجے پے ہوئے نے تے جبریل رب دا پیغام لے کے آ گئے۔ آقا رب العالمین نے پیغام بھیجیا، جبریل کیڑا پیغام؟ فرمایا اپنی زبان نبوت جو اعلان کر دیو، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیبه۔ آ جڑا خوش نصیب اینے کو جو یا کھجورا لے کے آیا ہے، اور کائنات دے لوگوں اگر تسی احد پہاڑ دے برابر سونا بھی خرچ کرو اے دے ثواب نو نہیں پہنچ سکو گے۔ اینا رب نے اے دے خلوص نو قبول فرمایا، نیت خالص ہوئے بڑی رحمت ہو جاندی ہے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے، نبی علیہ السلام نے 4 بندیاں دا ذکر کیتا ہے، 4 قسم دے لوگ آندا اور انہاں دا انجام بھی دسیا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا رجل ذو علم و مال، ایک وہ بندہ جنوں اللہ نے علم دیتا ہے، جنوں اللہ نے مال دیتا ہے، او علم او دے مطابق عمل بھی کر رہا ہے تے لوگاں نو او دی تعلیم بھی دے رہا ہے، نال اللہ نے مال دیتا ہے، مال نو خرچ بھی کر رہا ہے، اپنے آپ تے بھی خرچ کردا ہے، رب دی راہ دے اندر بھی خرچ کردا ہے، اپنے رشتہ داراں دے اوتے بھی خرچ کردا ہے، اے کسے دا حق نہیں رکھدا، رشتہ داریاں نو جوڑ کے رکھدا ہے، ملا کے رکھدا ہے۔ تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ کامیاب ہے، قیامت نو رب دی رحمت دے اندر ہوئے گا، رضامندی چوئے گا۔ ایک قطعی جنتی ہے، اے اعلان فرمایا اس بندے دے بارے دے اندر۔ تے دوسرا بندہ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ذو علم ولا مال لہ، دوجا وہ بندہ علم دے کول ہے لیکن ہے بیچارہ غریب ہے، مال کوئی نہیں، غربت دا ماریا ہے لیکن دین دی خدمت کر رہا ہے، رب نے علم دیتا ہے، علم نو پھیلا رہا ہے، تے کی زبان چو دل دی گہرائی والی دعا کر رہا ہے، آندا لو کان عندی مال، اللہ جی جے میں اس میرے بھائی نو مال دیتا ہے، اگر مینوں بھی اوویں مال دیتا ہوندا تے میں بھی اونجی خرچ کرنا، میں بھی اللہ تیری راہ دے اندر جے میں علم پھیلا رہا اللہ
جویں او مال خرچ کر رہا ہے، میرے ربا اگر مینوں بھی مال دیتا ہوندا تے تیری راہ دے اندر اسی طرح ہی مال خرچ کرتا۔ ایدی نیت خالص ہے۔ تے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اللہ کرامن کاتبین، اے جڑے فرشتے نیکیاں برائیاں لکھ دے نے، اللہ انہاں دوواں نوں حکم دیندے نے میرے فرشتیوں جنہ ثواب اس علم والے تے مال والے دا ہے او نہیں، اے دا بھی ثواب دی نیت دے مطابق لکھ دتا جائے۔ اے دے کول مال کوئی نہیں لیکن نیت خالص ہے۔ انہیں نیت یہ کیتی ہے کہ میرے کول بھی ہوندا تے اللہ اسی طرح ہی میں بھی تیری راہ دے اندر نیکی دی راہ دے اندر خرچ کردا۔ اللہ دے نے ایدی نیت دے مطابق جو رتبہ میں اس مالدار و علم والے نو دیتا ہے اوہی رتبہ تے مقام جنت چ اینو بھی ایدی نیت تے دے دیتا ہے۔ کنا فائدہ ہو گیا، کنا رب دی ذات نے اجر عطا کر دیتا ہے۔ مال کوئی نہیں خرچ نہیں کیتا لیکن نیت خالص ہے کہ خلوص دے نال یہ دعا کر رہا کہ میرے کول بھی مال ہوندا تے میں بھی انج کردا، اللہ نے او دی نیت دے اوتے اونج ہی ثواب دے دیتا۔ تے تیسرا بندہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دے کول علم کوئی نہیں، اے دے کول مال بڑا ہے۔ اس بندے دے کول علم بھی کوئی نہیں تے مال بھی کوئی نہیں، تے کی کہہ رہا ہے اللہ نے مال دیتا ہے، ہر رب دی بغاوت والے رستے دے اوتے خرچ کر رہا ہے۔ کوئی برائی دی ایسی جگہ نہیں جتھے اے دا مال نہ خرچ ہوندا ہوے۔ ہر غلط کم دے اوتے اندر مال میرا ہے، مینوں کون پوچھن والا ہے، جتھے مرضی میں خرچ کراں۔ اے بندہ رب دی نافرمانی دے رستیاں دے اوتے اپنے مال نو خرچ کر رہا ہے۔ تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رب نے دا ٹھکانہ جہنم بنا دیا۔ ایک دوسرا آدمی ہے او دے کول علم ہے مال کوئی نہیں، تے کی آندا ہے، آندا میرے کول ہنر بھی بڑا ہے لیکن مال کوئی نہیں۔ اگر میرے کول بھی مال ہوندا تے میں بھی وہ فلانے چودھری انگر پڑھ کے تے ادوں بھی ود کے میں انی پا چھڈدا، میں بھی ایویں دا ہی کم کردا جویں اونے کیتا ہے، جویں او نچدا نچاندا ہے، برائی دے رستے جویں او کھولدا ہے میں بھی اسی رستے تے چلدا۔ حالانکہ دے کول مال نہیں، انہیں خرچ نہیں کیتا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے دی پیاری نیت دی وجہ تو رب نے او دا نال یہ دا ساتھ بنا دیتا ہے کہ قیامت نو بھی جہنم چ سڑے گا، تو بھی نیت دے مطابق سڑے گا۔ کی دسیا نیت خالص رہنی چاہیے۔ کسے دی نیکی ویکھ کے نیت کرو کہ رب مینوں توفیق دے تے میں اسے رستے تے چلا، اللہ دی ذات مینوں مال دے میں نیکی دی راہ دے اوتے صرف کراں۔ کدے کسے دی ٹھاٹ باٹ دیکھ کے بندہ اے نہ نیت کر لے کہ میرے کول تے میں تو ود کے میں دے پیڑے کم کراں، رب دی ذات ناراض ہو جاندے نے، خام خدا گناہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دے ذمہ پہ جاندے۔ ہن دیکھو نا نیت ہی ہے نا، حدیث پاک دے اندر ایک آدمی گھروں نکلدا ہے، مسجد والا ہوتا ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صبح یا شام کسے ویلے مسجد والا ہوتا ہے تے کس نیت تے ہوندا ہے؟ اس نیت تے ہوندا ہے کہ میں رب دے گھر دے اندر جانا ہے، یا کسے نو نیکی دس کے ہونی ہے یا نیکی دا آپ سبق لے کے آنا ہے، یا میں اپنی اصلاح کرنی ہے یا کسے دی اصلاح کر کے آنی ہے۔ اے نیت لے کے کرو نکلے کہ میں رب دے گھر چ چلیا
اور نیت لے کے جمعے والے دن بھی آیا کرو، اگے پیچھے بھی مسجد کے اندر آیا کرو تے ثواب ویکھو کہ نہیں۔ فرمایا مسجد والا آیا بندہ، نیت اے وے کہ میں کو نیکی دا کام اتوں مسجد تو سیکھ کے آنا، اے مسئلہ پوچھ کے آنا، یا میں کسے نو نیکی دا کام سکھا کے آنا، دس کے آنا۔ اور اینی نیت ہی ہے نا، تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کان لہو کا اجر حاج تامل حجتہ، آسمان تو آواز آندی ہے خوش نصیبہ خوش ہو جا، تیرے کول مکے جا کے حج کرن دے پیسے کوئی نہیں، لیکن تو میرے دین دی خاطر مسجد والا ہے، میں تینوں پورے مکمل حج دا ثواب دے دیتا ہے۔ حج دا الفاظ سونے نبی دی سونی زبان چوں نکلے، لہو اجر حاج تامل حجتہ، جدا مکمل حج ہے، کوئی غلطی نہیں او دے اندر، پورے دا پورا او دا حج ہے۔ فرمایا اینی نیت لے کے 5 10 20 منٹ مسجد دے اندر بیٹھا ہے، مسئلہ دسیا، سنیا سنایا، اٹھ کے چلا گیا، فرمایا پورے حج دا ثواب لے کے اپنے قابلوں جا رہے۔ اینی نیت خالص، اور صحیح بخاری دی روایت بھی ہے انما الاعمال بالنیات، ہر عمل دی بنیاد وہ دی نیت دے اوتے ہے۔ جدو نیت خالص ہوئے گی، 2 شرطاں، جیڑا بھی عمل کرنا ہے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میرے سونے نبی نے کیتا ہے کہ نہیں کیتا، جے کیتا ہے تے نیت بھی نال خالص ہے، کوئی قیامت دے دن اللہ دے رس دے سائے تو نہیں روک سکے گا، کوئی نبی علیہ السلام دے حوض کوثر تے جان تک رکاوٹ نہیں آئے گی، سونے نبی دے جھنڈے تھلے کھڑے ہونے واسطے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، جس دے اندر 2 چیزاں نے، او دا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق ہے، اور اس دی نیت خالص ہے، اللہ دی رضا واسطے عمل کر رہے ہیں، او دا نتیجہ کی نکلے گا؟ رب دی رضا مل جائے گی، نبی علیہ السلام دی شفاعت نصیب ہو۔ لیکن جدو انسان دی نیت دے اندر فتور آ جائے گا، نیت خالص نہیں رہے گی، دکھلاوا آ جائے گا، تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر نیکی کیتی بھی ضائع ہو جائے گی۔ اللہ دکھلاوا کرنے والے دی نیکی نو قیامت دے دن او دے منہ تے مار دیں گے، میرے ہائے دی تیرے واسطے شے ہی کوئی نہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی الفاظ نے کہ اللہ بندے نو او دا اعمال نامہ دیں گے۔ اللہ قرآن کریم کے اندر اس بات کا تذکرہ فرما رہے نے کہ قیامت دے دن ترازو لگے گا، اعمال تولے جان گے، اور اعمال نامہ انسانوں کسے نو سجے ہاتھ وچ کسے نو کھبے ہاتھ وچ دتا جائے گا۔ اللہ کی فرمان گے اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آپ اللہ اپنی کمائی ساری جو دنیا دے اندر کر کے آیا، ایک بندہ بڑا ہی نیکیاں کرنے والا انج کتاب اپنی کھولے گا، بڑے دھیان نال پڑھے گا، تے آکے گا اللہ میں فلاں نے کی میں فلاں نے کی اس مال نامے دے اندر او بھی درج کوئی نہیں، تے رب والو آواز آئے گی میرے بندے جیڑی نیکی میری رضا واسطے کیتی سی او دا ثواب میرے کو للہ، تے جیڑی نیکی دکھلاوے لی کیتی سی جنوں وخان واسطے کیتی سی جا او دے کولو جا کے ثواب لے۔ نماز پڑھنی ہے، کدے بھی دل دے اندر خیال نہ آئے کہ فلاں مینوں ویکھے گا تے آکھے گا بڑی سونی نماز پڑھیا، نہ دل چ بات رکھو میں سونی نماز اپنے رب واسطے پڑھے، میرا رب مینوں دیکھ رہا۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، بخاری دے اندر بھی ہے کہ اینے خلوص نے رب دی عبادت کرو انج سمجھو کہ میرا رب میرے سامنے میں اپنے رب نو ویکھ رہا ہوں۔
یہ تصور نہیں ہوتا تے کم از کم ذہن چ بات آوے کہ میرا رب مینوں ویکھ رہا، میں اپنے رب دے سامنے بہت دھیان نال کھڑا ہوا، توجہ نال کھڑا ہوا۔ لو جدو اے صورت آ جائے گی نا کہ نماز دے اندر ساڈا تصور ہے میں رب اگے کھڑا، میرا رب مینوں ویکھ رہا، تو پھر جہاں ساڈیاں عادتاں نے نماز دے اندر، نماز چ کھلوتے ہیں، پہنچو خارش ہو رہی ہے، کدی کئی ایڈے عقل مند نے نماز دے اندر ٹائم دیکھنا شروع کر دیں، غلط ہے۔ سوچو کتنے کھڑے ہیں، کدی عدالت دے اندر کھڑے ہیں، جدو پورے توجہ تے خلوص نے رب دے سامنے کھڑے ہیں تے پھر وہ اعلان ہوتا ہے، اللہ آندے نے میرے بندے زیادہ نہیں، فرض تے تو پڑھ لینے 2 رکعت نفلی نماز توجہ نال پڑھ لے، تے فرمایا تیرے سلام پھیرن تو پہلے میں تیرے گناہ معاف کر چھڈاں گا۔ اینی توجہ دے نال آدمی جن خلوص نال نیکی کرے گا، تے جے خلوص ختم ہو جائے گا تے بخاری شریف دی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سانو معاف فرما دے، اللہ معافی، اے سب تو اللہ جماعت تو سانو محفوظ رکھے۔ آپ نے فرمایا صحابہ 3 بندے ایسے نے، 3 بندے ایسے جنہاں نال سب تو پہلے جہنم نو بھڑکایا جائے گا، انہوں گرم کیتا جائے گا، اور یہ کون نے؟ معمولی نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک شہید نو پیش کیتا جائے گا جن نے شہادت حاصل کی ہے، میدان جنگ دے اندر اسلام واسطے ہی لڑے ہیں، جہاد کیتا ہے، شہید ہو گیا ہے، تے رب اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھ رہے نے، دس میں تینوں بڑی جوانی دیتی کی کر کے آیا؟ آندا قاتل تو فی کا، اللہ میں تیری راہ دے اندر جہاد کر کے آیا۔ اللہ کہیں گے ہاں جہاد واقعی تو کر کے آیا ہے، شہید بھی ہویا ہے، لیکن دس کدے واسطے؟ اندر اللہ تیری رضا واسطے، تے رب تے دل دیا باتاں جان دے نے۔ اللہ کہیں گے کذبتا، جھوٹ بول رہے ہیں، تیری جڑی لڑائی سی، جہاد جڑا کیتے ہی کس واسطے سی؟ لے یقال انکا جریون، تو تے اس نیت لڑائی لڑی سی کہ لوگ کہن بڑا بہادر آدمی نے تے کمال کر دیتی ہے، اپنا کمال لوکاں نو وکھان واسطے کیتا ہے، میری ذات واسطے نہیں کیتا۔ تے آقا فرماندے نے ثم صحبی بابہیل النار، اللہ فرشتیاں نو کہن گے انہاں الٹے کر کے جہنم جو سٹ دیتا جائے۔ کنا بڑا عمل ہے جہاد۔ دوسرے نمبر پہ سخی نو لے جائے گا۔ دیکھو نا، اللہ دی رضا واسطے ایک لپ جو خرچ کرے تے اللہ اندے نے دا خلوص بڑا ہے، وہ پہاڑ دے برابر سونے تو نہیں زیادہ سواد ہے۔ بخاری دی روایت ہے کہ کھجور بندہ رب دی راہ تے خرچ کردا ہے، ادھی کھجور ہی خرچ کردا ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یہ تے راضی ہو کے انہوں جنت عطا فرما دیں گے۔ یہ بھی حدیث ہوگی، لیکن ایک وہ بھی سخی ہے، مال ہی مال خرچ کیتا، کوئی رستہ نہیں چھڈیا، کوئی علاقے دا غریب نہیں چھڈیا، سارے تے صرف کیتا ہے، تے سخی رب دی عدالت دے اندر پیش ہو گیا۔ اللہ اس جماعت کو محفوظ رکھی۔ آقا فرماندے نے رب پوچھ رہے نے میں تینوں مال دیتا کی کر کے آئے؟ آندا اللہ دنیا دی اتے کوئی غریب نہیں چھڈیا، اپنے علاقے دا کوئی رستہ نہیں چھڈیا، ہر جگہ تے تیرا مال صرف کیتا ہے۔ اللہ کہیں گے کدے واسطے کر کے آئے ہیں؟ دس ایسے سے آندا اللہ تیری رضا واسطے۔ تیرا اگوں جواب کی دیں گے کذبتا، تمہیں جھوٹ بول رہے ہیں، اس واسطے خرچ کی تی لے یقال انکا سخی فقد قیلا، دنیا تے مال خرچ کیتا ہے، غریباں نو دیتا ہی، لیکن تیری نیت ایسی کہ لوگ میری تعریف کرن کے بلے بلے بڑا سخی آدمی ہے۔
ویخ لو خلوص والے بندے چپ کر کے غریباں نو دے آتے نے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ کئی دفعہ تم دیکھ جو اخباراں دے اوتے کوئی تنظیم مشیناں تقسیم کر رہی ہیں تے اودی نال بی بی دی تصویر کھچ رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آٹے دا توڑا دے رہے نے کسے غریب نو، اودی تصویر اخبار تے آ رہی ہے، رولن ڈے نے غریباں نو تے رب کیویں عزت دے گا؟ مال تے ہوئے جڑا غریب نو پتہ ہی نہیں چلیا، چپ کر کے دے آیا جا کے۔ آقا فرماندے نے رب بندے نے جا خوش نصیبہ تو غریب آدمی دی عزت دی حفاظت کیتی ہے تے جا میں تینوں اپنے عرش دا سایہ قیامت نو عطا فرماواں۔ ایدی نیت کی ہے کہ میری تعریف ہوئے، اللہ کہیں گے فقد کیلا، دنیا تے بڑیاں تیری تعریف کر دیتی ہے، بڑا سخی ہے، جاؤ او دے بارے بھی حکم ہوئے گا ثم صحبہ بہ الی النار، اینو بھی جنت تے لے جاؤ۔ تیسرے نمبر تے مولانا صاحب عالم دین آ جائیں گے، دسو جی میں علم دیتا سی کی کیتا ہے؟ تے جواب کی دے رہا، اللہ میں تیرا دین بڑے ہی بیان کیتا ہے، کوئی مسجد خالی نہیں چھوڑی، اوتھے درس دیتا ہے جا کے۔ اللہ کہیں گے کدے واسطے؟ آندا اللہ تینوں راضی کرن واسطے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اے سال میں دین نو جواب کی مل رہا، کذبتا تم ہی جھوٹ بولیا، تو تے اس واسطے دین سنایا لیقال انکا قاری، لوگ کہن بلے بلے بڑا خطیب تے قاری ہے۔ اج اکثریت ساڈے علماء خطیباں دی رڑ گئی اسے مسئلے دے کہ درس دے لیں گے، لو پھر کیسا میرا پروگرام لیا ہے؟ وہ اللہ کو پوچھو، یا اللہ میں جڑا خدمت کیتی ہے میرے ربا اینو قبول کر لے، کوئی کمی کوتاہی ہے تے درگزر کر لے۔ اج دین دے معاملے بگڑ چکے ہیں۔ کسے دور دے اندر دین رب دی رضا واسطے سکھیا جاندہ سی، رب دی راہ واسطے سنایا جاندہ سی، اج دین ایک پیشہ بن گیا، کمائی دا ذریعہ لوگاں بنا لیا۔ اس واسطے تے اثر کوئی نہیں رہ گیا ساری زبانہ دے اندر۔ اللہ دی ذات فرمان گے کذابتا، جھوٹ بولیا ہے، میری رضا واسطے تو دین نہیں سی سنایا، بلکہ اپنی بلے بلے کران لی سنایا سی۔ تے رب العالمین فرمان گے ثم صحبہ بہ الی النار، اللہ کہیں گے اینو بھی انہاں دے رستے تے لے جاؤ، اینو بھی الٹیاں کر کے جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے۔ اللہ تعالیٰ دکھلاوے تو محفوظ فرمائے۔ بھائیو بہنوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، اللہ دے کرا چاہندے ہو، اللہ نے مال بھی دیتا ہے، خرچ کر دیو، محلے دے اندر غریباں تے صرف کر دیو، لیکن پردے دے اندر نماز پڑھ دیو رب دی رضا دی خاطر۔ کوئی بھی نیکی کر دیو دل دے اندر کدے دکھلاوے والی صورت نہ آئے۔ قرآن نے سورت ماؤن دے اندر دسے ہیں الذین یراؤون الناس، او لوگ جڑے دکھلاوے کردے نے اللہ دے انہاں دا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اللہ اپنی رضا واسطے خلوص نال عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ساری نیتاں نو خالص فرما دے وے۔ اللہ اپنے دربار دے اندر قیامت دی رسوائیاں تو محفوظ رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔